بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جی بی ٹرو نیوز ایچ ڈی۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ سہراب علی، پروگرام سمارٹ ویژن ٹاک کے ساتھ۔ آج ہم ہمارا جو پروگرام کا عنوان ہے وہ آج ہم نے روندو پرائیویٹ سکولز کو درپیش جو ہے نا چیلنجز اور ان کی کارکردگی کے حوالے سے آج ہمارا پروگرام جاری ہے۔ اور جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کسی بھی ملک کے تعلیم اس کی ترقی کے لیے اور مستقبل کے لیے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہوتی ہے۔ اور اگر ہم بنگلہ دیش کی مثال لے سکتے ہیں کہ پاکستان کے بعض آزاد ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی اگر ان کے تعلیمی حوالے سے دیکھیں تو پرسنٹیج کافی بہتر ہے۔ اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے، لیکن ہمارے بیک ورڈ ایریاز میں اگر دیکھیں تو جو پرائیویٹ سکولز ہیں، جو سرکاری سکولز ہیں، کئی جگہوں پہ ہمیں ان پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی سلسلے میں روندو میں موجود پرائیویٹ سکولز کے سربراہان، پرنسپلز آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، جن کا ہمارے قوم کے مستقبل اور معماروں کو قوم کے مستقبل کو جو معمار ہیں ان کو علمی میدان میں یہ لوگ آراستہ کرنے میں ہمیں ان کا کلیدی کردار نظر آتا ہے۔ اور اسی حوالے سے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایمرجنگ لیڈر پبلک اسکول کے پرنسپل مس سمینہ صاحبہ، آپ کا بہت شکریہ۔ اور لونر پبلک اسکول تھوار کے پرنسپل سر کمیل صاحب، سر آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اور المقدس پبلک اسکول تریکو کے پرنسپل شیر افضل صاحب، سر آپ کا بھی بہت شکریہ۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ پرائیویٹ سکولز جو بیک ورڈ ایریاز میں وہاں پہ بالخصوص بہت سے مشکلات ہیں، اس کے باوجود ہم ان کو ہم ہمیں فخر ہے ایسے ٹیچروں پہ، کہ ایسے اساتذہ کرام پہ جو اتنی مشکلات کے باوجود بھی ان پہاڑی علاقوں میں، ان سرد موسم میں، ہر طرح کے ان کو جو ہے نا مشکلات ہے، اس کے باوجود یہ ثابت قدم رہے ہیں۔ تو ہمیں فخر ہے ایسے ٹیچروں پہ، اور آج انہی کی ایک سوچے ایسے اعزاز کے طور پہ ہم نے رکھے ہیں، اور آج یہاں پہ ڈیبیٹ کریں گے کہ انہیں کیا کیا جو ہے نا چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ تو سر سب سے پہلے میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ جو ہمارے سکولز ہیں، پرائیویٹ سکولز ہیں، نجی جو ادارے ہیں، ان کو درپیش جو آپ کو مین جو چیلنجز ہیں وہ کیا کیا ہے، اس حوالے سے آپ لوگ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں جی بی ٹرو نیوز کے جو ممبران ہیں، آپ کا جو سوال ہے اس کے متعلق سب سے پہلا جو چیلنج ہے، جو بگ چیلنج ہے، وہ ہمارے لیے یہ ہے کہ فیس جو ڈیفالٹر ہے وہ زیادہ رہتے ہیں۔ ایک پرائیویٹ سکول کو رن کرنے کے لیے جو فیس کلیکشن ہے وہ کافی اہمیت کے حامل ہے، جس کی وجہ سے ہمیں بہت ہی پرابلمس ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا جو بڑا چیلنج ہے کوالٹی لانے کے لیے، جس میں ایک پیرنٹس اور ٹیچر کا کمیونیکیشن ہونا چاہیے، وہ نہ ہونے کے برابر ہم اپنی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے باوجود جو پیرنٹس ہیں ان کی توجہ نہ ہونے کی وجہ سے آتے نہیں ہیں ہمارے بلانے پہ، اس وجہ سے بہت ساری مشکلات جو ہے نا اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جی سر افضل صاحب، آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ بہت شکریہ جی بی ٹرو نیوز کے نمائندوں کی طرف سے، اور آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ جنہوں نے آج ایک بہت ہی اہم ٹاپک پر آپ بحث کر رہے ہیں۔ جیسے کہ آپ سب جانتے کہ روندو تعلیمی لحاظ سے تھوڑا پیچھے ہے، لیکن یہاں کی ذہانت کے لحاظ سے تو باقی ضلعوں کی نسبت بہت آگے تھے۔ بدقسمتی ہماری یہاں یہی ہے کہ پچھلے 2 مہینوں سے، جو کہ ہماری سوال سے تھوڑا ہٹ کے ہے، یہ کہ ونٹر ویکیشن ہوتا ہے ہمارے یہاں پہ، لیکن یہ 2 مہینے میں ہمارے روندو میں مختلف سپورٹس ویک چلاتے ہیں۔ سپورٹس ویک کرنا اچھا ہے صحت کے لیے، لیکن یہ جو 9 مہینہ ہوتے ہیں پورا سال اس طرح کے سپورٹس ویک رکھنا، وہ بچوں کے لیے جو بورڈز کے پیپر دیتے ہیں ان کے لیے بہت ہی مسئلے کا شکار ہے۔ اس میں لوگوں کا دھیان سپورٹس کی طرف جاتے ہیں، پڑھائی کی طرف کم دیتے ہیں۔ اس میں والدین کی بھی عدم توجہ ہے اور اسٹوڈنٹس کا بھی ہے۔ باقی رہی بات ہماری پرائیویٹ سکول کی مسائل کی بات ہے، ویسے تو روندو کے لیے وہ ایک بیکورڈ ایریا ہے، بہت سارے مسائل کا شکار ہے۔ مین مسائل کا شکار یہ ہے کہ بچوں میں اور والدین میں کمیونیکیشن گیپ بہت ہے۔ ایک تو ہماری جو والدین ہوتے ہیں ان میں بچوں کے اندر یہ علمی یا ان کو ایک ٹویٹ کرنے کی صلاحیت کم ہوتا ہے۔ دوسری بات، سب سے مین مسئلہ، ہم جو بچوں کو فوکس کر کے انہیں بنیاد بنانے کے بعد وہ باہر والے اگلے
ضلع میں لے کے جاتے, ہم ان کریم بچوں کو اتنا محنت کر کے ہم بنیاد بناتے, بنیاد بنا کے بعد آگے لے کے جاتے اور نام باقی اس اداروں کا پر جو ہے نا ترجیحات اس کو دیتے ہیں برعکس سرکاری اسکولوں کے, ٹھیک ہے, گورنمنٹ اسکولوں کے. تو اس حوالے سے میں تو سمجھتا ہوں آپ لوگوں کا بہت بڑا کردار ہے کہ لوگ جو سرکاری ٹیچرس ہیں, یقیناً سرکاری ٹیچرس بھی اپنے بچوں کو جو ہے نا پرائیویٹ اسکول میں بھیجتے ہیں. سر تو اس حوالے سے آپ لوگ کیا کہیں گے, اس میں اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ اس میں یہ ہے کہ ہم اپنا 100% دینے کی کوشش کرتے ہیں, اور دوسرے جو ٹیچر ہم ہائر کیے ہوتے ہیں ان کے اوپر ایک فورس ہوتا ہے, اس وجہ سے وہ بھی کوشش کرتا ہے اور اپنا 100% دیتا ہے, جس کی وجہ سے ایک مین ڈفرینس ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے جو پرائیویٹ اسکول ہے اور جو گورنمنٹ اسکول ہے. جی سر جی, مین جو پرائیویٹ اسکول اور گورنمنٹ کے جو اگر تعلیمی لحاظ سے فرق کا دیکھا جائے تو بے شک گورنمنٹ اسکولوں میں اچھے اچھے قابل اور ٹیچر صاحبان ہیں. وہ ٹیچر جو ہے گورنمنٹ میں ٹیچرز کم ہیں اور اسٹوڈنٹ زیادہ ہے, بالکل ایک تو یہ مین فرق ہے. دوسرا مین فرق یہ ہوتا ہے کہ کسی کو جوابدہ نہیں ہوتا ہے, ان کا نظام چلے یعنی کہ ان کی تنخواہ وغیرہ جو ان کی سیلریز ہوتے چلتے رہتے ہیں. پرائیویٹ اسکول کے ٹیچرز ہوتے ہیں, انہوں نے پرنسپل کو, والدین کو اور جوابدہ ہونا ہے. اپنے جو سبجیکٹس ہوتے ہیں اپنے پڑھے, اس کی وجہ سے وہ فوکس کرتے ہیں اور ان کو اپنی رزلٹ دکھاتے, شو کرتے ہیں. بالکل, اس کی وجہ سے گورنمنٹ کی نسبت پرائیویٹ اسکول والے اچھا رزلٹ ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے. روندو میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً 20 سے میں نے جب لسٹ جو میرے پاس آئی ہے 20 سے تقریباً 25 صرف روندو میں سکولیں ہیں پرائیویٹ. اس کا مطلب ان میں کم از کم اگر 200 بچے بھی ہو تو کہیں جو ہے نا ہزاروں بچے یہاں پڑھ رہے ہیں پرائیویٹ اسکول میں. تو یقیناً وہاں کے اساتذہ کرام کا اس میں بہت بڑا کردار ہے. میں آگے بڑھنا چاہوں گا, جو پرائیویٹ اسکول میں اگر ہم دیکھیں فنکشن کے حوالے سے یا دوسرے ایکٹیویٹیز کے حوالے سے, آپ کا یا آپ لوگوں کا سب سے جو اہم جو آپ کو فنکشن وغیرہ کرتے ہیں کارکردگی, اس حوالے سے آپ لوگ کیا کہیں گے؟ اس میں یہ کہ ایکسٹرا ایکٹیویٹیز ہے. پچھلے سال آپ لوگوں کو یاد ہوگا ہم نے ایک ایگزیبیشن رکھا, سائنس ایگزیبیشن, جس میں بچوں نے بہت سارے ماڈلس بنائے سائنس سے ریلیٹڈ. ہائیڈرولک برج بنایا, اینیملس کے جو سیلس ہے ان کو بنایا. اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو پریکٹیکلی ہوتا ہے ہم روایت سے ہٹ جاتا ہے. ابھی جو ہمارا جو ٹرینڈ چل رہا ہے وہ روایتی تعلیم ہے, جو اسکرپٹ ہمیں ملتا ہے اسی کو فالو کرنا ہوتا ہے. ہونا یہ چاہیے ایکٹیویٹیز کے تھرو. اگر ہم پورے ورلڈ میں دیکھا جائے تو سب سے بیسٹ جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ یہ ہونی چاہیے, اس سے بچوں کے اندر چھپی ہوئی صلاحیت کو بھی اجاگر کر سکتے ہیں. مس آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اچھا, غیر نصابی سرگرمیوں کے حوالے سے ہمارے اسکول میں طرح طرح کے پروگرام رکھتے ہیں, جس میں ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام, اسپورٹ ویک. ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام میں ہم 10-12 کیٹیگریز رکھتے ہیں, جس میں کلاس نرسری سے لے کر کلاس 6 تک کے بچے, ہر بچے کا حصہ لینا لازمی ہوتا ہے. جس میں ہم نعتیہ مقابلہ رکھتے ہیں, ملی نامے مقابلے رکھتے ہیں, ڈرائنگ, ریڈنگ اسکل, رائٹنگ, سارے ہم کمپٹیشن رکھ کے بچوں کے اندر جو چھپی ہوئی صلاحیت ہے ان کو کھل کے سامنے لانے کے لیے اہم کردار ادا کرتے ہیں. اور جو خاص کر ہمارے اسکول میں انگلش اور اردو لینگویج پر بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے. اس کے لیے ہم نے غیر مقامی ECD ٹیچر کو ہائر کیا ہوا ہے. اور باقی جو صبح اسمبلی کے دوران 40 منٹ ایکٹیویٹیز ہم ہر بچوں کو ترتیبوار کے مطابق اظہار خیال کا موقع دیا جاتا ہے. اور یہ لازمی بھی ہوتا ہے کہ بچوں کے اندر چھپی صلاحیت کو کھل کے سامنے لانے کے لیے اس طرح کے پروگرام ہر اسکول میں ہونا چاہیے, کیونکہ اسی سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ بچوں کے اندر کتنی ٹیلنٹ چھپی ہوئی ہے. اور جو اردو اور انگلش لینگویج خاص کر ہمارے اسکول میں یہ بہت زبردست ہے باقی اسکولوں کی نسبت. آپ اور سر آصف کو بھی پتہ ہے, آپ دونوں نے جاب کیا ہے. بس میں باقی تمام اسکولوں کو بھی یہ کہوں گی کہ سب سے زیادہ لینگویج پہ فوکس کریں. اور جو ملٹی میڈیا کی مدد سے بھی ہم بچوں کا کلاسز لیا جاتا ہے, خاص کر کلاس نرسری اور کلاس پریپ کو ایکسٹرا کلاسز رکھ کے ملٹی میڈیا کی مدد سے. جی, باقی جو کلاسز ہے اس کو ہفتے میں ایک بار یا مہینے میں 2-3 دفعہ ہم مختلف عنوان پر بحث کیا جاتا ہے. اس سے بھی بچوں کے اندر جو چھپی ہوئی صلاحیت ہے وہ کھل کے سامنے آتے ہیں. بچے ہمارے ساتھ ایک فرینڈ شپ کے ذریعے ہمیں بتا دیتے ہیں, پھر ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اور بس اسی طرح سر آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ جو ہے نا نصابی سرگرمیوں سے ہٹ کے آپ لوگ کیا کچھ کرواتے ہیں؟ جی,
نصابی سرگرمیاں آج کل کے دور میں یہ غیر نصابی سرگرمیاں بھی ابھی نصاب کا حصہ بن چکا ہے. ٹھیک. جس طرح پڑھانا ضروری ہے اسی طرح ان کو کھیل کود اور دیگر حصوں میں حصہ لینا ضروری ہے. باقی سکولوں کی طرح ہم اپنے سکول میں مختلف قسم کے غیر نصابی سرگرمیاں سر انجام دیتے ہیں. اس میں بچوں کا اسپورٹس ویک ہو گیا یا بچوں کو پکنک پہ لے جا کے مختلف جگہوں پہ لے جا کر ان کو وہاں پہ ذہنی فریش کراتے ہیں, وہاں سے ان کو سکھاتے ہیں. اس کے علاوہ ہم سکول لیول پہ پہلے ہم رائٹنگ کمپٹیشن رہتے کلاس لیول پہ, پھر ہم نے سکول لیول پہ کمپٹیشن رکھتے رائٹنگ کمپٹیشن اردو انگلش دونوں کے. بالکل. اس کے علاوہ ہم نے اپنے اسکول میں نعت منتخب مقابلہ رکھا ایک ہفتہ جو بزم ادب ہوتے. اگلے ہفتہ ہم نے وہ تقریر کا اسپیچ کا کمپٹیشن رکھتے. آپ کو چاہیے وہاں جائے, وہاں دیکھیں نظام یہ لوگ کس طرح بالخصوص یہاں ان پہاڑی علاقوں میں کس طرح یہ کام کرتے ہیں چلاتے ہیں. تو اس حوالے سے میں مختصر کرنے کی کوشش کروں گا کیونکہ بہت سے سوالات ہمارے سامنے ہیں, لیکن سر میں مختصر کرنا چاہوں گا. آخری سوال سر, یہ ہر جو ہے نا پرائیویٹ اسکول کے پین یعنی پرائیویٹ ایجوکیشن نیٹ ورک کے نام سے پورے گلگت بلتستان میں بھی ہے, اور کیا روندو میں بھی ہے, اور کیا اس کے کوئی اثرات سامنے نظر آ رہے ہیں؟ جی بالکل, ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ یہ فعال ہو. ہم نے ایک ہی اس جو ہے نا پرائیویٹ اسکول کمیٹی کے تھرو ہم نے سلیبس یکساں کیا. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جو ہے نا اگر ہم بورڈ بنا لیں تو ان کا جو ہے نا کس اسکول میں کتنی جو ہے نا ٹیلنٹ ہے, ایگزام بھی جو ہے نا اس کا سیم ہی ہوتا ہے. تو کوشش ہم کر رہے ہیں, لیکن کمیونیکیشن گیپ کی وجہ سے اتنا فعال نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے تھا. بالکل, لیکن مطلب یہ بنے ہوئے اور آپ لوگ کوشش میں ہیں. ہم کوشش میں بنے ہیں اس میں کہ ہمارے جو صدر پریزیڈنٹ اور اس کے جو فائنانس وغیرہ بنے ہیں, سر کو میں سے متفق کرتا ہوں ابھی ایکٹیو نہیں ہے, کیونکہ ہماری جو نیکسٹ پروگرام ہے 1 بائی 1 جو ہی ہمارے سکول کا سیشن چلیں گے. ہر سکول میں ہم نے یہ پروگرام ہے کہ اس سکول میں جا کر ہم منتھلی یا 15 ڈیز کے بعد میٹنگ رکھیں گے. اس میں ہم ڈیسیجن کریں گے کہ ایگزامینیشن کے حوالے سے, ایگزامنر کے حوالے سے, ایک پیپر کے حوالے سے انشاءاللہ ہماری آگے پروگرام اس طرح ہے. جی یقیناً پین کا بہت بڑا رول ہوگا, اور سارے اسکولوں کو آگے بڑھنے کے لیے ایک ہونے کے لیے یہ چیزیں بہت ضروری ہے. کوشش کر رہے ہیں جو ہے نا پین کے حوالے سے آئنس بنا رہے ہیں, دستور بنا رہے ہیں. جیسے ہی یہ مکمل ہوگا, کمپلیٹ ہوگا تو ہم امپلیمنٹ بھی کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. باقی سوشل میڈیا کے جو کچھ سوالات تھے لیب کے حوالے سے, کیونکہ یہاں پہ, اور یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ یہاں جو پرائیویٹ اسکول ہے وہ اب پہلے تک 5th تک یا 6th تک 8th تک چلاتے تھے, لیکن اب یہ اچھی ہمارے لیے کہ جو ہے نا ایسے اساتذہ کرام ہمارے ساتھ موجود ہے کہ وہ 9-10 تک کلاسز چلا رہے ہیں. اب یقیناً یہ تعلیمی میدان میں احسن اقدام ہے. سر آپ کے اسکول اس حوالے سے کام کر رہے ہیں تو کیا کہنا چاہیں گے, اور کیا کیا ڈیفیکلٹیز ہے, کیونکہ 9-10 کلاس چلانا ایزی نہیں ہے. تو اس حوالے سے کوشچن بھی کیے گئے ہیں, اور اٹینڈنس کے حوالے سے, پی ٹی ایم کے حوالے سے مختلف سوالات کیے گئے ہیں. بالکل لیب کے حوالے سے یقیناً مشکلات ہوں گے. جی بالکل, اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں, میں جو ہے نا سر افضل کی بات سے متفق کرتا ہوں کہ ہوتا یہ ہے کہ ہم جو کریم بچے ہیں گیا تو اس وقت وہ فعال بھی تھا, لیکن یہاں پہ کیا ہوا, سیاسی ریفرنس دیکھ کے گھر گھر تک گئے, باقاعدہ لسٹ بنایا. ہمارے لوگ غیر پسند ہوتے ہیں, وہ کہتا ہے نا کہ گھر کی مرغی دال برابر. تو یہ ہوتا ہے کہ اس کا میں جو ہے نا نام لینا نہیں مناسب نہیں سمجھتا. گھر گھر گیا اور انہوں نے اس بندے کے ریفرنس سیاسی جو ہے نا اس کے سرپرستی میں ان کو کنونس کیا پیرنٹس کو. بعد میں وہ چھوڑ کے چلا گیا. وہ تو سرفراز صاحب کی جو ہے نا ایک طرح سے مہربانی ہے, انہوں نے اس سیٹ اپ کو سنبھالا. نہیں تو باہر سے آئے ہوئے بچے کو جو بندے ہیں جو جنہوں نے چلانا تھا اس نے چھوڑ کے جانا ہی تھا, اسے ہوتا بھی نہیں تھا. تو یہی ہے کہ آپ خود آئیں, خود دیکھیں, دیکھنے کے بعد آپ اپنے بچے کی مستقبل کا فیصلہ خود کریں. کسی دوسرے کے ریفرنس سے آپ جو ہے نا اپنے بچے کے مستقبل کو ضائع مت کریں. جی بالکل. اور ایک اثر غریب اور نادان بچوں کے لیے ہمارے اسکول میں فری ایجوکیشن, ہاں یہ اس حوالے سے یہ بہت اچھی بات ہے. یقیناً جو یتیم ہے, نادار بچے ہیں, ان کے لیے فری ایجوکیشن بھی ہے.
آپ یہاں پہ کوالٹی ایجوکیشن کے لیے ایک تو اتنی محنت کر رہے ہیں، پھر غریب بچوں کے لیے تقریباً یہاں اسکولوں میں فری ہے، اس کے علاوہ اگر ہم ان کے اوپر تنقید کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نامناسب ہے. اور دیکھیں اگر یہ ٹیچرز اتنے پڑھے لکھے نوجوان اگر چاہے تو باہر ملکوں میں جا کے یا پاکستان کے دیگر شہروں میں جا کے اپنے جاب کر سکتے تھے، عیاشی سے زندگی گزار سکتے تھے، لیکن انہوں نے سمجھا ہم اپنے قوم کے مستقبل کو بنانے کے لیے، یہاں کے بچوں کو اسٹوڈنٹس کو آگے لے جانے کے لیے یہاں پہ یہ لوگ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. تو ہمیں یقیناً ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اور کہیں پر بھی اگر آپ کو کہیں کوئی بات غلط نظر آتی ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ کو ان کے ساتھ ڈسکس کریں. اور یقیناً سر آپ تینوں کو ایک بار پھر سے بہت شکریہ، مس سمینہ صاحبہ، سر کمیل صاحب، شیر افضل صاحب، یقیناً. اور ہماری نیک تمنائیں دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اور ترقی عطا فرمائے، کیونکہ آپ لوگ اس ویران جگہوں پہ، پہاڑی علاقوں میں جہاں پہ کوئی فیسلٹیز بھی نہیں ہے، آپ نے ان وقت میں ان جو ہے نا لمحات میں آپ گزر کے یہاں تک لائے ہیں. تو انشاءاللہ آگے دور جو ہے نا ڈیجیٹل دور آ رہا ہے، آپ اور بھی ترقی کریں. ہمارے اس پروگرام کو ہمیں تعاون کر رہے تھے آرزو مارکیٹ کی جانب سے، ہم ان کا بھی بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. اور اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کیمرہ مین آصف حسین آرزو کے ساتھ سہراب علی ذاکر، GV2 نیوز HD.